کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ظلم شروع کیا، اور یہ بھی ہے انہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑنے میں پہل کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اگر تم مومن ہو، ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے، انہیں رسوا کرے، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومن کے دل ٹھنڈے کر لے۔ یعنی اس کا بھی امکان ہے کہ کفار توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، چنانچہ بہت سے لوگ اس کے بعد واقعی مسلمان ہوئے، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور مومن کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے۔ بظاہر اس کا اشارہ ان حضرات کی طرف ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور ابھی تک ان کے کسی جہاد میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، مطلب انہوں نے جہاد میں کوئی پہل نہیں کی تھی، انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا، مطلب جو بھی جنگیں ہوتی تھیں، مسلمانوں کی جو جنگ ہوتی تھی کفار سے اور ظلم کرنے والے لوگوں سے، تو اس میں حصہ نہیں لیا تھا انہوں نے۔ ورنہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ تو فتح مکہ سے پہلے بہت سی جنگیں میں حصہ لے چکے تھے۔ ان نیو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اگرچہ اعلان برات کے بعد کسی بڑی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ ان حضرات کو پوری قوت سے تیار رہنے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے ہی اس اعلان برات کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے سے ہچکچانے نہ لگیں۔ اس لیے جہاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی سے دوستی یا رازداری کا خصوصی تعلق نہ رکھیں۔ واللہ سبحان اللہ عالم۔ مشرکین اس بات کا اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اب مشرکین مکہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ مسجد حرام کے پاسبان ہیں، اس کی خدمت، دیکھ بھال اور تعمیر جیسے نیک کام انجام دیتے ہیں، اس لیے ان کو مسلمانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس آیت نے ان کے اس ذم باطل کی تردید فرمائی ہے، اور اس طرح کہ مسجد حرم یا کسی بھی مسجد کی خدمت یقیناً بڑی عبادت ہے، بشرطے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو، کیونکہ مسجد کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر یہ بنیادی مقصد ہی مفقود ہو تو یہ اگر وہ انسان شرک ہی کر رہا ہو تو مسجد کی خدمت کا کیا فائدہ؟ لہٰذا کفر و شرک کے ساتھ کوئی بھی شخص مسجد کا پاسبان بننے کا اہل نہیں ہے، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں اور دوزخ ہی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرم کے آباد رکھنے کو اس شخص سے عمل کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ اللہ اکبر! آپ دیکھ لو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم تو
بہت اچھے انسان ہیں ہم، کبھی کوئی دھوکہ نہیں دیتے. دیکھو انسان چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، جتنا مرضی نیک ہو، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بندہ ناکامیاب ہے اس دنیا میں. اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنی مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ اکبر. ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے. اے ایمان والوں، اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے. اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے. اب فیصلے سے مراد جو ہے وہ ہے سزا کا فیصلہ. اس آیت نے واضح فرما دیا ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، مال و دولت، گھر جائیداد، تجارت اور کاروبار، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اسی وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں رکاوٹ نہ بنے. اگر رکاوٹ بن جائے تو یہی چیزیں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا. یہ بہت بڑی بات ہے. اب جو بھی لوگ یہاں سے ایک سیدھی بات ایک سمجھ آئیے کہ آپ کی مال و دولت، آپ کے بیوی بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، آپ کے رشتہ دار، کاروبار یا کچھ بھی رہنے دو، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہیں ہیں. اور اگر آپ کے لیے وہ سب چیزیں ان سے بڑھ کے ہیں تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سی مقامات پر مدد کی ہے. حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا. اب حنین کی جنگ کا جو واقعہ ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ بنو حوازین اپنے سردار مالک بن عوف کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کیا ہوا ہے. حوازن ایک بڑا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، جس کی کئی شاخیں تھیں، اور طیف کا قبیلہ ثقیف بھی اسی کا ایک حصہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس بھیج کر خبر کی تصدیق فرمائی اور معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے، اور وہ لوگ بڑے ہوش و خروش سے تیاری میں مصروف ہیں. حوازن کے لوگوں کی تعداد حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق 24,000 سے 28,000 تک تھی. اللہ اکبر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر مشتمل ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے، اور یہ جنگ حنین کے مقام پر لڑی گئی جو مکہ مکرمہ اور طیف کے درمیان مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ایک وادی کے نام ہے. اب کیونکہ مسلمانوں کے تعداد اس موقع پر 14,000 تھی، جبکہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد کسی باقاعدہ جنگ میں نہیں ہوئی تھی، اور ہمیشہ مسلمان اپنے کم تعداد کے باوجود فتح پاتے تھے،
اس لیے بعض مسلمانوں کے منہ سے یہ نکل گیا کہ آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی سے مغلوب ہو ہی نہیں سکتے، مطلب کسی سے ہار ہی نہیں سکتے ہم۔ اور یہاں پہ آتا ہے اوور کانفیڈنس، مطلب لائک ایک جنگ بدر، آئی تھنک جنگ احد کا یہ واقعہ تھا، جہاں پہ لائک وہاں پہ بھی یہ والی مسٹیک ہوئی تھی۔ مطلب ہمیں ہمیشہ یہ چیز کہنی چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تعداد کم ہونے کی وجہ سے نہیں جیتے تھے، وہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی مدد آئی تھی، اس وجہ سے جیتے تھے۔ تو ابھی آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنی تعداد پر اتنا بھروسہ کریں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت مسلمان ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے، حوازن کے تیر اندازوں نے اچانک ان پر اس زور کا حملہ کیا کہ بہت سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، مطلب obviously وہ لائک شہید ہو گئے، ان کو تیر لگے ہوں گے اور گر گئے ہوں گے، اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانباز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں کو آواز دے کر بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت تیز تھی، وہ ایک بجلی کی طرح مسلمانوں کے لشکر میں پھیل گئی، اور جو لوگ میدان چھوڑ چکے تھے وہ نئی ولولے کے ساتھ واپس آئے، اور کچھ ہی دیر میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ حوازن کے 70 سردار مارے گئے۔ مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو چھوڑ کر فرار ہوا، اور طائف کے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ 6000 افراد جنگی قیدی بن گئے، اور بڑی تعداد میں مویشی اور 4000 مال و غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی۔ اب یہ اس وقت کا ذکر ہے جب میدان چھوڑنے والے مسلمان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر واپس آئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی تسکین پیدا فرما دی کہ ان پر دشمن کا جو رعب وقتی طور پر چھا گیا تھا وہ دور ہو گیا، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، مشرک لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں۔ اب اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا جو جسم ہے وہ بذات خود ناپاک ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے عقائد ناپاک ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کے جو من گھڑن ان کی کہانیاں وہ ناپاک ہیں، جو ان کے وجود میں سرایت کر چکے ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرم کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ اب یہ اعلان برات کا تکملہ ہے، اور اس کے ذریعے مشرکین کو مسجد حرم کے قریب آنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین کو اگلے سال سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس آیت کریم کی تکمیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے جو اعلان کروایا اس کے الفاظ یہ ہے کہ یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرم کے قریب نہ آنا۔ اور مسلمانوں، اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا۔ اب غیر مسلم کو حج سے منع کرنے کا ایک نتیجہ ظاہری طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی تجارت اور معیشت پر برا اثر پڑا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اپنی تو کوئی پیداوار نہیں تھی، باہر سے آنے والوں پر ہی اس کی تجارت کا دارومدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیت میں اس اندیشے کو دور کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی احتیاج اپنے فضل سے دور فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج دیکھ لو
وہاں پہ کتنی برکت ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. آج کی مطلب دنیا کی سب سے بڑی مسجد بن چکی ہے, سب سے بڑی مسجد ماشاءاللہ. اللہ کا علم بھی کامل ہے, حکمت بھی کامل ہے. وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں, ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ہار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں. اب یہ جو آیت ہے نا, یہ بھی بڑی کنٹروورشل آیت ہے. مطلب کنٹروورشل اس طرح سے کہ جو نان مسلمز ہیں, غیر مسلم, وہ اس آیت کو بہت ہی الگ کانٹیکس میں لیتے ہیں اور اس آیت کو وہ بہت ہی زیادہ غلط سمجھتے ہیں اس آیت کو, اور وہ اس زمانے سے جوڑتے ہیں اس آیت کو. بٹ ہم اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. اب یہ جو 28 آیتیں تھیں نا, جو پیچھے کی اب تک کی جو آیتیں ہیں, تو یہ ساری آیتیں جو تھیں یہ عربوں کی, یہ ساری آیتیں عربوں کے بت پرستوں کے بارے میں تھیں. جو عرب میں جو مشرکین رہتے تھے, نان مسلمز رہتے تھے, جو بت پرست رہتے تھے, جنہوں نے مسلمانوں پہ بہت ستم, بہت ظلم کیے تھے, یہ ان کے بارے میں آیتیں تھیں. یہ جو جنگ کی بات ہو رہی ہے, یہ ان سے جنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب اس وقت کے یہودی اور نصارہ, ان دونوں کو اہل کتاب کا جو یہ لقب اور یہ نام جو ملا ہے, یہ ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے.